السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ ملک عرفان۔ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں کیا کرپٹو کرنسی جو ہے وہ لیگل ہونے جا رہی ہے، اس کے علاوہ جو بل پیش کیا گیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اور کرپٹو کرنسی کا پاکستان میں مستقبل کیا ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ قانونی پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ انتہائی اہم ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کرپٹو کرنسی کا کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور اس میں لین دین کرتے ہیں۔ ان کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے اور قانونی پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ کائنڈلی میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ تو کرپٹو کرنسی جو ہے وہ پاکستان میں اس کی موجودہ پوزیشن کیا ہے؟ موجودہ پوزیشن جو ہے اس کی یہ ہے کہ ابھی پاکستان میں یہ الاؤ نہیں ہے، اللیگل ہے، اور اس کی وجہ سے جو پاکستان میں جو لوگ کرپٹو کرنسی کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ ان کو بھی جو ہے ایون دو اس میں کافی جو ہے بڑی جو ہے ہیوی پینلٹیز بھی لگتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو جیل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کرپٹو کی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کرپٹو ابھی تک پاکستان میں الاؤ نہیں ہے۔ حکومت پاکستان جو ہے کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت دینے کے لیے قانون سازی کے اوپر غور کر رہی ہے۔ اس کے لیے ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا کیا جو ہے اقدام اٹھائے گئے ہیں، اور کرپٹو کرنسی لیگل ہونے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، کیا ہو سکتا ہے، اور اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ لیگل ہوگی تو اس کے طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے قانونی پوزیشن کیا ہے، اور معاشی جو ہے اس کے اثرات کیا ہیں، اس کو ہم سب کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں۔ کرپٹو کرنسی جو ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ ابھی جو ہے اس میں جو بھی انویسٹ کرتے ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اس کو ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے پرابلم ہو جاتا ہے اگر وہ خود کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ وہ کرپٹو میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ابھی تک اس میں نہیں ہے۔ اور جو ہے لوگوں کو قانونی طور پہ جو ہے وہ بھی مسائل ہیں، کیونکہ فراڈ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، اور کافی سارے فراڈ میں بھی لوگ انوالو اس میں ہوئے ہیں، اور ان کو ایون ایف آئی آرز اور لیگل جو ہے ان پرابلمس کا بھی شکار ہونا پڑا ہے۔ تو کرپٹو جو ہے بیسیکلی اس وجہ سے ابھی تک پاکستان میں لیگل نہیں ہے، تو اس کو ابھی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ بینک جو ہے کرپٹو کرنسی کو ابھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کرپٹو کی پوزیشن اس لیے بینکنگ کے حوالے سے بھی جو ہے اس میں لین دین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حکومت پاکستان نے ابھی تک اس کو اپروو نہیں کیا۔ اب آ جاتے ہیں، کرپٹو کرنسی دراصل ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے جو کہ بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کام کرتی ہے۔ یہ فزیکل اثاثہ نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل اثاثہ ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی، اس کا جو لین دین ہے وہ بھی ڈیجیٹل وے میں ہوتا ہے۔ مرکزی بینک جو ہے کنٹرول میں نہیں ہے ابھی تک یہ، تو اس لیے اس کو ابھی کنٹرول بھی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب بلاک چین کیا ہے؟ بلاک چین ایک ڈسٹریبیوٹ لیجر ہے جو کہ سسٹم ہے، تمام ٹرانزیکشنوں کو وہ محفوظ کرتا ہے، اور اہم کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ اس میں بٹ کوائن ہے، ایتھیریم ہے، ریپل ہے اور لائٹ کوائن ہے۔ اور یہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے یہ کراس بارڈر ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ود ان بارڈر بھی ہوتی ہیں، بٹ یہ ہے کہ موسٹلی اس کو لوگ یوز کرتے ہیں کراس بارڈر۔ قانونی پیش رفت اس میں یہ ہوئی ہے کہ حالیہ قانونی پیش رفت کے تحت جو ہے سینیٹر عفان اللہ ایک پرائیویٹ ممبر بل جو ہے ان کے تحت جو ہے انہوں نے قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ اس کے تحت ورچوئل کرنسی ایسٹس بل 2025 جو ہے پیش کیا گیا۔ اس بل کے اہم نکات جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قومی ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری کمیشن کا ایک قیام ہوگا جو کہ کرپٹو کرنسی کے معاملات کو ریگولیٹ کرے گا۔ ایک چیز، ریگولیٹری زونز جو ہیں وہ ملک بھر میں زونز قائم کیے جائیں گے جہاں کرپٹو کاروبار ریگولرائز کیا جائے گا۔ رجسٹریشن اور لائسنسنگ جو ہے کرپٹو ایکسچینج وغیرہ اور ورچوئل ایسٹ سروس جو پرووائڈرز کی رجسٹریشن اور لائسنسنگ وغیرہ اس سے ہوگی۔ ٹیکس نیٹ میں ان کی شمولیت ہوگی۔ کرپٹو لین دین کو قانونی دائرہ میں لا کر ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا۔
पाकिस्तानी वर्चुअल करेंसी जो है उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की निगरानी में एक कौमी वर्चुअल करेंसी मुतारफ़ करवाने की भी तजवीज़ दी गई है, ताकि यह कि इनको उसके ज़रिए से ही रेगुलाइज किया जाए। कानूनी चैलेंजेस जो है उनकी बात कर लेते हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुआशी इक़दाम होगा, लेकिन चंद कानूनी इसको चैलेंजेस होंगे। फ्रॉड की रोकथाम जो है इसको देखना होगा। रेगुलेटरी फ्रेम वर्क जो है इसको मजबूत बनाने की ज़रूरत होगी ताकि अवाम को धोखा दही से बचाया जा सके। ये इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। मॉनेटरी कंट्रोल सिस्टम जो है स्टेट बैंक को ये देखना होगा कि क्रिप्टो करेंसीज़ के से मुल्क की मुआशियत पर क्या असरात होंगे, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो है सरमायाकारों की हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी जो है उसको भी यकीनी बनाना होगा। अब इसमें मेरी कानूनी राय क्या है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी कर रहे हैं तो इस वक्त मुतात रहें जबकि तक ये कानून साजी मुकम्मल नहीं हो जाती, और जब हो जाए तो फिर जो सिर्फ रजिस्टर्ड मुस्तनद मनी एक्सचेंजर होंगे, क्रिप्टो एक्सचेंजर होंगे, उनसे आप जो है डील करें, ताकि ये है कि आपकी ये जो मनी है कानूनी तौर पे सेफ़ हो। तो इस वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया। अब क्रिप्टो का क्या मुस्तकबिल है, आप इसमें भी अपनी राय ऐड कर सकते हैं कमेंट्स की शक्ल में, और मज़ीद इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। होप